اسلام دین فطرت ہے، اس پر گفتگو جاری تھی۔ عقل اور فطرت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ ایک ہیں یا جدا؟ اور دونوں کا دائرہ کار کیا ہے؟ جی، جہاں پر بھی عقلی باتیں آج کل پیش کی جاتی ہیں، پیچھے جو ہے نا ریشنلزم جو ہے ایک نظریہ گزرا ہے، اس کے مطابق وہ ہر شے کو عقل پر پرکھتے ہیں، لہذا وہ عقل، اسلام، عقل، فطرت، اس کے موازنے جو ہے بہت زیادہ آج کل پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں تھوڑا تفصیلی جواب دینا چاہوں گا اس کا، کہ عقل اور فطرت ایک نہیں ہے، جس طرح عقل اور حس دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ صحیح۔ یعنی انسان حواس کے ذریعے جو علم حاصل کرتا ہے وہ عقل کے برخلاف ہے، دونوں کا دائرہ کار مختلف ہے۔ صحیح۔ اسی طرح عقل اور فطرت کا بھی دائرہ کار مختلف ہے، دونوں جدا جدا ہیں۔ اب تھوڑی سی مثال کی جانب آتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو کہوں کہ آپ آنکھیں بند کر لیں، میں آپ کے سامنے شربت رکھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے اس کا رنگ کیا ہے، تو آپ اپنی عقل سے اس کا رنگ نہیں بتا سکتے، بالکل نہیں بتا سکتے، کیونکہ اس کا رنگ کی جو کیا کہ آپ رنگ پہچانے، اس کا تعلق انسان کی آنکھ سے ہے، عقل کا دائرہ کار اس سے باہر ہے۔ بالکل بالکل۔ اس کے اب دوسری مثال اس طرح کہ اگر آپ کسی ریگستان میں جا رہے ہیں، وہاں آپ کے پاؤں کے نشان نظر آ رہے ہیں، تو نظر تو صرف پاؤں کے نشان دیکھ رہی ہے، لیکن عقل اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ کوئی شخص یہاں پر گزرا ہے، اور نظر اس کو نہیں دیکھ سکتی، عقل اس کو دلالت کر رہا ہے، اصل عقل اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ تو عقل کا دائرہ کار مختلف، حس کا دائرہ کار مختلف، بالکل۔ اسی طرح اب فطرت اور عقل کا موازنہ کرتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، فطرت کے بارے میں ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں یہ بیان کیا کہ کبھی بھی فطرت تبدیل نہیں ہوتی، یہ انسان کی جبلت اور سرشت میں داخل ہے، صحیح، یہ چینج نہیں ہوگی، صحیح۔ لیکن عقل جو ہے وہ کبھی فطرت کے مطابق حکم دیتا ہے، کبھی فطرت کے مخالف بھی حکم دیتا ہے۔ عقل بہت ساری باتیں تبدیل کر دیتا ہے فطرت کی، جیسے ہم نے کمانے کی مثال لی ہے، فطرت کا تقاضا ہے انسان کمائے گا، تھوڑی بہت مشقت کرے گا، صحیح، لیکن بعض انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ بس کماؤ، نہ صحت کا خیال رکھو، نہ گھر کا، نہ بچوں کا، نہ خاندان کا، نہ اخلاق کا، نہ حلال اور حرام کا، بس کماتے رہو کماتے رہو کماتے رہو۔ کسی کی عقل یہ کہہ رہی ہے، کسی کی عقل یہ کہتی ہے ہمیں کمانے کی کیا ضرورت ہے، کمائی کوئی اور کھائے ہم۔ تو عقل الگ حکم دے رہی ہے، اور فطرت کہتی ہے بے سب ہر شخص کو کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت دشواری اختیار کرنی ہے۔ تو ان دونوں کا آپس میں بہت جدا جدا دائرہ کار ہو گیا، فطرت الگ کہتی ہے، عقل الگ کہتی ہے، لہٰذا اس کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے۔ تو دراصل پیچھے معاملہ یہ ہے کہ عقل اور اسلام کو آپس میں ٹکرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، اس وجہ سے یہ سوال، اب ہم کہتے ہیں نا اسلام دین فطرت ہے، تو ڈائریکٹ نہیں کہیں گے کہ عقل اسلام کے مخالف ہے، عقل فطرت کے مخالف ہے، تو نتیجہ تو یہی آئے گا نا کہ عقل اسلام کے مخالف ہے۔ تو یاد رکھیے کہ عقل ایک ناقص ہے، اس کے احکام مختلف ہوتے رہتے ہیں، بندے کے جذبات، کردار، ماحول کی وجہ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے عقل، جبکہ اسلام ایک 100% مذہب ہے، وہ ہمیشہ سے جاری رہے گا، ہمیشہ چلتا رہے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ عقل کو آپ مدبور تابع رکھیں اور شریعت کو اوپر رکھیں، کیونکہ شریعت میں تبدیلی نہیں ہے۔ جہاں ہم نے عقل کو اوپر رکھ دیا اور شریعت کو اس کے تابع بنا دیا، وہیں سے یہ غلطی کی بہت بڑی بنیاد ہے، اور انسان جو ہے گمراہی کی جانب بآسانی چلا جائے گا، اس کو معلوم نہیں ہوگا۔ اور گمراہی کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے پوچھ کے اندر داخل ہو، آپ کے اندر دروازہ کھٹکھٹائے، میں آؤں کہ نہیں آؤں، اور چلی جائے گی، آپ کو شعور بھی نہیں ہوگا، بتدریج آتی ہے اور بندے کو اندازہ ہی انسان کو شعور نہیں رہتا۔ جی تو ناظرین محترم، ہم نے جانا کہ عقل اور فطرت میں کیا فرق ہے، حواس کیا ہے، عقل کیا ہے، فطرت کیا ہے، اور سب کے اپنے اپنے دائرہ کار ہیں۔ حواس کا اپنا دائرہ کار ہے، عقل کا اپنا دائرہ کار ہے، اور فطرت کا دائرہ کار کافی وسیع ہے، اور اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام فطرت کے رہنما اصول سکھاتا ہے، بیان کرتا ہے۔